بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لڑک پن کھیل میں گزرا، جوانے نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ تو بھائی بڑھاپے میں آپ ایک بات یہ دیکھیں، ہر ایک تو نہیں لیکن اکثر و بیشتر بڑھاپے میں تین چیزیں یاد رکھیں۔ ایک تو کمزوریاں، ایک مجبوریاں، ایک دوائیاں، ایک بیماریاں۔ اب آپ دیکھیں جہاں تک کہ کمزوری اور بیماری کا تعلق ہے، اکثر و بیش میں سب کی بات نہیں کرتا، کمزوری کی وجہ سے کمر جھک جاتی ہے، انہیں چلنے پھرنے میں گھٹنے کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ پھر کوئی ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں جیسے شوگر ہوا، اب شوگر وغیرہ کی اپنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، پھر ان کی دوائیوں کی بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو چکر ہو جاتے ہیں، چکر کھا کے گر پڑتا ہے۔ اب یہ دیکھیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اب وہ کہ گر گیا چکر، وہ چکر نہیں ہوتے، وہ دوائیوں کے اور ڈائبٹک کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے کہ آدمی کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا۔ اسی طریقے سے دیکھیں ایک بیماری ہوتی ہے جوڑوں کی بیماری جس کو آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیماری میں آدمی چلنا پھرنا کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، جگہ جگہ اس کو جو ہے تو پینفل جوائنٹ ہوتے ہیں، بڑا مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا سا بھی ہلتا ہے تو اس کو جوڑوں میں پین ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کی دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور بیماریاں ہوتی ہیں جیسے دل کی بیماری، پھیپھڑوں کی، کہ تھوڑا سا چلتا ہے اس میں سانس پھول جاتی ہے، اس طریقے سے دیکھا تھوڑی سی سانس پھول جاتی ہے وہ تھوڑا سا بھی چلتا ہے تو۔ پھر اگر یہ دیکھیں تو کچھ پارکنسونزم وغیرہ ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں جو بہت کامن سی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی آدمی یہ کہ بیلنس اپنا کھو بیٹھتا ہے۔ پھر یہ کہ جب تھوڑا سا ایڈوانس اس میں ہوتا ہے اور تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشاب پخانے پہ سے آدمی کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے، اب آدمی ادھر ہی یورین پاس کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یا تو یہ جلدی جلدی صفائی کریں، یا مثال کے طور پہ ایک آدمی اس کو ہر 3 گھنٹے کے بعد یورین پاس ہوتا ہے تو گھر والوں کو چاہیے کہ ہر 2.5 گھنٹے کے بعد اس کو یورین کرا دیں تاکہ جو ہے تو بلیڈر خالی ہو جائے۔ یا اگر اس کو پیمپر پہنائیں تو وہ خدا کے لیے اس کو جلدی سے جلدی بدلوا دیا کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ اس میں سے پھر بدبو آنے لگتی ہے، بو آنے لگتی ہے، جب ہمارے آتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی زیادہ کیئر نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی میرے سے ایک آدمی نے کہا کہ میرے گھر چلیں، میں نے کہا کہ چلیں، پھر کہنا رہنے دیں، ابھی میں نے ان کا پیمپر نہیں بدلا ہوگا، میں دن میں صرف 2 دفعہ بدلتا ہوں۔ کون تھی وہ؟ اس کی ماں تھی۔ تو دیکھیں یہ ان چیزوں کو، پھر ایک گھر میں ایک کمرے میں رہتے ہوئے وہی اس کی دنیا بن جاتی ہے، اس کو باہر لے کے جائیں، گاڑی میں بٹھائیں، ادھر ادھر سیر کرائیں۔ پھر دیکھیں جہاں تک کہ دوائیوں کا تعلق ہے تو وہ کہتا ہے نا، دل کے پھپھوڑے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یعنی یہی دوائیاں اس کو نقصان پہنچانے لگتی ہے۔ جب زیادہ پین کلر کھاتا ہے تو معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، جب اور کھاتا ہے تو اس کے بیلنس میں فرق ہو جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے جب آپ دیکھیں، اچھا اب اس کا دیکھیں ٹریٹمنٹ دیکھیں، 2 طرح کے ٹریٹمنٹ ہے جو ہم نے بتایا تھا۔ اسی لیے اولڈ ایج میں ڈپریشن بہت 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 کامن ہے، یہاں تک کامن ہے کہ اب نئی ریسرچ یہ آئی ہے کہ آپ ہاف ڈوز میں جو ہے نا، ہاف ڈوز میں اینٹی ڈپریسو ڈرگز دیں تاکہ اس کا ڈپریشن تو کچھ کم ہو، ورنہ یہ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا رونا شروع کر دیتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیسی بھرپور زندگی گزاری اور اب میں کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں۔ پھر دیکھیں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آدمی جو ہوتا ہے تو یہ آدمی کا، اب ہم لوگوں کا یہ فرض ہے کہ ان کے سامنے ہی رہیں، ان کو زیادہ یہ کہ اکیلے نہیں چھوڑیں۔ پھر آپ دیکھیں یہ جب بڑھاپا آتا ہے تو آہستہ آہستہ آتا ہے، اگر ہم بڑھاپے تک پہنچے یا پہنچ چکے ہیں، آہستہ آدمی جوان ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے نا، جو عمر مزد گوائے گا تو آخر کو پچھتائے گا، تو کب تک دیر لگائے گا، یہ وقت بھی آخر جائے گا۔ اور دیکھیں پھر بڑھاپے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر ایک موت کا وقت آتا ہے، ویسے تو کسی بھی عمر میں آتی ہے۔ تو کہتے ہیں نا، دنیا کے ہے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے ہے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ السلام علیکم۔